قادیانیوں کے لیے امت مسلمہ کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی کہانی کروائی گئی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کو کتنی بڑی کہانی کروا دی گئی ہے. کہ اب قادیانی کافر ہیں تو دیکھیں گے کون سے کافر ہیں. بت پرست کافر ہیں یا اہل کتاب کافر ہیں؟ بت پرست کافر تو نہیں ہیں. تو اہل کتاب وہ ہیں جو آپ کے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، جبکہ قادیانی تو آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ ان کو نبی مانتے ہیں. تو اس اعتبار سے کہ قادیانی آپ کے نبی کو نبی مانتے ہیں وہ اہل کتاب سے بہتر ہے. اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. کہانی کروائی گئی آپ تصور نہیں کر سکتے آپ کو کتنی بڑی کہانی کروا دی گئی. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ ہوتی یوں رسوائیاں. الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. تیری ایک ایک بات میری نظر نظر میں ہے. یہ کہانی کروائی گئی آپ کو کہ یہود اہل کتاب آپ کے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، قادیانی آپ کے نبی کو وہ نبی مانتے ہیں، جھوٹا نہیں کہتے، اس لیے قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں. بہت بڑی کہانی ہے. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3534 3535، کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے کہ جیسے ایک شخص بہت حسین و جمیل محل تعمیر کرتا ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کو چھوڑ دیتا ہے. لوگ آتے ہیں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. آپ نے فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں. گویا کہ آپ نے بتلا دیا میرے آنے کی وجہ سے قصر نبوت وہ مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور مسلم کی روایت کے اندر آپ نے فرمایا میرے 5 نام محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب. اور عاقب کی تفسیر خود مسلم کی روایت 105 107 کے اندر موجود ہے. العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. یہ عاقب کی تفسیر آپ نے فرمائی. اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی اور تم آخری امت ہو. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے 2 باتیں رکھی. نمبر 1، میں نبی بھی ہوں آخری بھی ہوں. 2 باتیں، نبی بھی آخری بھی. اب آ رہے ہیں دونوں پر، اہل کتاب بہتر ہیں یا قادیانی بہتر ہیں؟ مرزا صاحب کے نظریے پر اہل کتاب نے آپ کے نبی ہونے کا انکار کیا، آپ کو جھوٹا کہا. قادیانیوں نے آپ کے آخری ہونے کا انکار کیا، آپ کو جھوٹا کہا. اہل کتاب نے بھی جھوٹا کہا، قادیانی نے بھی جھوٹا کہا. اہل کتاب نے نبی ماننے سے انکار کر دیا، قادیانیوں نے آخری ماننے سے انکار کر دیا. آگے چلیں، اہل کتاب نے بھی جھٹلا دیا، قادیانیوں نے بھی جھٹلا دیا. تو جھوٹ میں تو دونوں برابر ہو گئے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اہل کتاب آپ کے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں اور قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں کہتے؟ قادیانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جھوٹا کہتے ہیں. آپ کو آخری تسلیم نہیں کرتے. آپ نے کہا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، وہ تسلیم کرتے اس بات کو؟ نہیں کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کفر میں تو برابر ہو گئے. بدترین کافر کون سا ہے؟ محمد علی مرزا کے نظریے کے مطابق اہل کتاب وہ بدترین ہیں اور قادیانی ان سے بہتر ہیں، جبکہ امت مسلمہ کے نزدیک قادیانی بدترین ہے، اہل کتاب ان سے بہتر ہے. فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے. اس کے باوجود اہل کتاب نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر
طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، ان کا کھانا تمہارے لیے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ذبیحہ حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامن عورتیں مومنات ہوں، یہ اہل کتاب میں سے ہوں، تمہارے لیے حلال ہے۔ اور محمد علی مرزا کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے اور ان کا ذبیحہ وہ بھی حلال ہے۔ جب اہل کتاب آپ کو پہچانتے تھے، آپ کی نشانیاں جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ انکار کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال، کھانا بھی حلال، عورتیں بھی حلال، پاک دامن۔ اب قادیانی اور مرتد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امت کا اس بات پر اجماع ہے، مرتد اور قادیانیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، نہ ان کے مردوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو بدترین کون ہوا؟ قادیانی بدترین ہوئے اور اہل کتاب ان سے بہتر ہوئے، قرآن مقدس کے حکم کے مطابق اور اجماع امت کے حکم کے مطابق۔ کیا اہل کتاب کی قتل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وجہ سے خون بہانا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ کسی سے زنا کر لے، کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، یا اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے۔ لیکن اہل کتاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا کہ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً اس مسلمان کو قتل کروایا، کوئی کہ حق دلوایا۔ تو اہل کتاب کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے کسی کو قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہل کتاب کے بدلے میں قصاصاً مسلمان کو قتل کروایا۔ اور جو مرتد ہو جائے، حسن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں من بدل دینہ فقتلوا، جو اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سوڈان سے کچھ افراد لائے گئے، وہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ ان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلا دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من بدل دینہ فقتلوا، جو اپنے دین کو تبدیل کرتے اس کو قتل کر دو۔ آپ نے قتل کا حکم دیا۔ اسی طرح بخاری مسلم کے اندر ایک روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کو یا عبداللہ بن قیس کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا اور پیچھے معاذ بن جبل کو بھی بھیج دیا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جا کر پہنچے تو مسجد لگائی گئی ان کے بیٹھنے کے لیے، ابھی بیٹھے نہیں تھے کہ کچھ افراد کو لایا گیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ یہ یہودی تھے، پھر اسلام لے کر آئے، پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، یعنی مرتد ہو گئے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک ان پر اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نافذ نہ کروا دوں، ان کو قتل کیا جائے گا۔ 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ جب ان کو قتل کیا گیا تو تب جا کر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز، قادیانیوں کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال، قادیانیوں کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اہل کتاب کا کھانا حلال اور قادیانیوں کا کھانا حلال نہیں۔ اہل کتاب کی قتل کا آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن مرتد کے قتل کا حکم آپ نے دیا۔ جھوٹے ہونے میں دونوں برابر، دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، ایک نے نبی ہونے کے اعتبار سے، ایک نے آخری ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھا، لیکن احادیث مبارکہ آپ کی شریعت اور اجماع امت میں مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بہتر کون ہے؟ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اجماع امت کی روح سے اہل کتاب بہتر ہیں۔ محمد علی مرزا کے نظریے کے مطابق وہ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ فیصلہ آپ کروائیں کہ یہ کہانی نہیں تو کیا ہے۔